السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جلفریزی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے اس کو ہڈی والے چکن کے ساتھ بنایا ہے۔ سب سے پہلے آدھا کپ میں نے گھی لیا ہے، اس میں ایک شملہ مرچ ہے، ایک پیاز ہے درمیانے سائز کا اور ایک ٹماٹر ہے جس کے بیج نکال کے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا۔ اس کو میں 1 سے 1.5 منٹ کے لیے بس ہلکا سا فرائی کر لوں گی اسی آئل میں۔ زیادہ دیر تک ہم نے سبزیوں کو اس میں نہیں پکانا تاکہ یہ اپنی شیپ ریٹین رکھیں۔ 1 منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائی کیا، اب اس کو میں نکال لوں گی سبزیوں کو۔ دوبارہ سے اسی گھی میں نے 750 گرام چکن شامل کر دیا ہے، 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے، اچھا سا کلر آ جائے، گولڈن کلر آ جائے ہمارے چکن پر، تقریباً 10 منٹ لگیں گے۔ تو پھر ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے۔ ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی سپون، ہلدی ہے اس میں ½ ٹی سپون، نمک اس میں 1 ٹی سپون ہے اور کوریانڈر پاؤڈر اس میں 1 ٹیبل سپون ہے۔ 1 ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے پہلے اس کو، چکن کو اچھے سے۔ اور اب یہ ٹمیٹو پیسٹ ہے، 2 ٹماٹر ہیں جنہیں میں نے بلینڈ کر لیا تھا، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر کے 4 سے 5 منٹ کے لیے بھون لیں گے ہم۔ کیونکہ یہ بون والا چکن ہے اس لیے ہم اس کو کور کر کے 15 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے۔ اگر بون لیس چکن ہو تو پھر 5 منٹ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کافی حد تک پانی چھوڑ دیا چکن نے بھی، کچھ ٹماٹو پیسٹ ڈالا تھا اس کی وجہ سے بھی۔ اب اس پانی کو ہم خشک کر لیں گے، جیسے گھی نظر آنا شروع ہوگا تو ہم اس میں 1/4 کپ دہی پھینٹ کے اچھے سے وہ شامل کر دیں گے۔ اب دوبارہ سے ہم اس کو بھون لیں گے دہی خشک ہونے تک۔ چکن تو ہمارا گل چکا ہے، ہمیں صرف دہی کا پانی خشک کرنا ہے۔ دہی کا پانی خشک ہو گیا، اب ہم نے جو سبزیاں فرائی کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اب سبزیاں ڈال کے ہمیں اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا تاکہ سبزیوں کی رنگت خراب نہ ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لگیں۔ بس اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم پکائیں گے سبزیوں کو اور کور کر دیں گے۔ مزیدار جلفریزی تیار ہے چکن کی، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔